بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، 10ویں پارے میں ایک سورت شروع ہوئی تھی جس کا نام سورہ توبہ، اور وہ 11ویں پارے میں آ کر کے ختم ہوتی ہے۔ اس سورے کا نام سورہ توبہ کیوں پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی 3 مخلص صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا۔ 3 صحابہ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اس سورے میں ہونے کی وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ پڑ گیا۔ ہر وہ کام جو خیر کا ہو، بھلائی کا ہو، نیکی کا ہو، سچائی کا ہو، عدل کا ہو، انصاف کا ہو، وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ برائی کا راستہ، برائی، گناہ، فسق، فجور، ظلم، یہ سب بہت آسان، لیکن خیر اور بھلائی کا کام بہت مشکل ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گزارنا بہت آسان، لیکن 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہے۔ میچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جی، اب اس میں گھنٹے لگانا، ریکارڈوں کے اوپر نظر رکھنا اور اس میں شرطوں کا لگانا، یہ سب بہت آسان، لیکن ان سب سے بچا کر کے اپنے اوقات کو گزارنا بڑا مشکل۔ اسلام صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت دیتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سچائی کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ، اور سچائی کا راستہ بہت آسان نہیں، بہت کانٹے اس کے اندر ہیں، بہت گڈھے ہیں، جگہ جگہ گرنا پڑے گا، کانٹے چبھیں گے، خون نکلے گا، مرہم پٹی کرنی پڑے گی، پھر چلنا پڑے گا۔ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ سچائی کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا، جگہ جگہ رکاوٹیں آئیں، اس کے اپنے گھر میں رکاوٹیں ہوں گی، گلی میں ہوں گی، محلے میں ہوں گی، کاروبار کی جگہ میں، ملازمت کی جگہ میں، کالج کی جگہ میں، کمپنی میں، ہر جگہ اس کے لیے رکاوٹیں ہوگی۔ شروع کا زمانہ یہ مشقتوں کا گزرے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل دنیا کے اندر سچائی، سب سے بڑی سچائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ آپ کا نبی بنایا جانا یہ بہت بڑی سچائی،
لیکن آپ کو نبی بنائے جانے کے بعد، آپ کے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد، وہ 13 سالہ مکے کا دور آپ دیکھ لیجئے، وہ سچائی کا راستہ تھا، اور اللہ کے نبی اور آپ پر ایمان لانے والے وہ سب قائم رہے، ثابت رہے۔ 13 سالہ مکے کے دور کو مصیبتوں میں انہوں نے جھیلا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں پیدا کی، مدینے کے دور کو دکھلایا، فتح کے دور کو دکھلایا۔ یہاں اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 مخلص صحابہ کی سچائی کے بعد ان پر آنے والے حالات کو ذکر کیا، اور ان کی ثابت قدمی کو ذکر کیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا سچائی کے راستے کو اپنانے کے بعد آزمائش لازم، ان میں ثابت قدم رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انعام اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ایک اور جنگ سامنے آ گئی، اس جنگ کا نام ہے غزوہ تبوک۔ اس میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن وہ مدینے سے بہت دور تھا، 300 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور گرمی کے زمانے میں یہ جنگ کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا تبوک میں جانا ہے، صحابہ تیاری کرنے لگے، اور اللہ کے نبی نکل پڑے۔ گرمی کے زمانے میں کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں سب کھجور کے باغات کے مالک تھے، کھجور نکالتے تھے، وہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ گرمی کا زمانہ، کھجور کے پکنے کا زمانہ، اور جنگ کا اعلان، اور بہت دور، کئی دن لگتے تھے تبوک تک جانے میں، لیکن صحابہ تو بہرحال اللہ کے نبی کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے تھے، وہ سب تیار ہو گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ نکل گئے۔ مدینے میں بہت بڑی تعداد منافقین کی بھی تھی، جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل میں نفاق تھا، کفر تھا۔ وہ لوگ آ کے اللہ کے نبی کے سامنے عذر کرنے لگے، کسی کو بیماری کا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ اللہ کے نبی قبول فرماتے رہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کچھ منافقین وہ آ کے اللہ کے نبی سے ذکر بھی نہیں کیے، رک گئے۔ ان میں 3 مخلص صحابہ تھے جو جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نکل نہیں سکے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ نبی نکل جائیں گے، 2-4 دن بعد ہم نکلیں گے، آگے قافلہ جہاں ہوگا جا کے مل جائیں گے، لیکن وہ سستی، غفلت، کاہلی، اللہ کے نبی کے نکلے ہوئے زمانہ ہو گیا، یہ روز ارادہ کرتے آج نکلے، کل کو نکلے، پرسوں کو نکلے، لیکن نکل نہیں پائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی تبوک میں پہنچ گئے۔ اور اللہ کے نبی کبھی کبھی کسی صحابی کے بارے میں معلوم کر لیتے تھے کہ فلاں نظر نہیں آ رہے، ویسے ہی اللہ کے نبی نے تبوک میں پہنچ کر کے ان 3 مخلص صحابہ میں سے ایک کو پوچھ لیا، کعب ابن مالک کہاں، نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شریک نہیں ہو سکے۔ پھر 2 اور صحابہ کے بارے میں معلوم ہوا، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، کعب ابن مالک، یہ 3 مخلص صحابہ تھے۔ مدینہ منورہ سے نہ جانے والے منافقین کی تعداد 80 تھی، 80 کے آس پاس یہ منافق نہیں گئے تھے، یہ 3 مخلص صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، مقابل جو آنے والے تھے وہاں وہ نہیں آ سکے، اللہ کے نبی نے انتظار کیا، پھر واپس ہو گئے۔ واپسی کے بعد آپ کا معمول تھا، آپ سیدھے مسجد نبوی میں آتے، وہاں نماز پڑھتے، کچھ دیر بیٹھتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے، منافقین وہ جو اجازت لے چکے تھے اور وہ جنہوں نے اجازت نہیں لی تھی،
وہ سب اللہ کے نبی کے دربار میں آئے اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے، عذر پیش کرنے لگے، قسم کھا کے جھوٹ بولنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو واضح بھی کر دیا، لیکن ان میں کعب ابن مالک جو جوان تھے اور تمام جنگوں میں شریک تھے، بدر میں نہیں ہو سکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبوک کے موقع پر ان کے پاس مال بھی تھا، سواریاں بھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹا بیان دے کر اللہ کے نبی سے اپنی شرکت نہ کرنے کے غصے کو ٹھنڈا کر لیا۔ دل میں آیا کہ میں بھی جا کے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں جھوٹ بولنے سے منع ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، لہذا مجھے سچائی کا دامن پکڑنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ میں شریک نہیں ہو سکا اور میرے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، مال کی محتاج تھی، اور میں شریک بھی ہونا چاہتا تھا، غفلت و لاپرواہی مجھ پر غالب آئی، بغیر کسی عذر کے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ آپ کا فیصلہ تو اللہ کریں گے، وہاں سے جو فیصلہ آئے گا وہ بتا دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا صحابہ اکرام کو سلام پیام نہیں بولنا، ان سے بند۔ اب حضرت کعب مسجد نبوی میں آتے، اللہ کے نبی کو بھی سلام کرتے، لیکن کوئی جواب نہیں ملتا۔ صحابی کو سلام کرتے، کوئی جواب نہیں۔ بازار سے گزرتے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ حضرت کعب ابن مالک نے معلوم کیا کہ اس سزا کا مستحق میں ہی ہوں یا میرے ساتھ اور بھی کوئی ہے۔ بتایا گیا کہ 2 اور ہیں، مرارہ ابن ربی بھی ہے، ہلال ابن امیہ بھی ہے۔ یہ مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ دونوں بدر میں شریک ہو چکے تھے، بدری صحابی تھے۔ یہ تینوں انصاری تھے، مکے کے نہیں تھے، نصرت کرنے والے صحابہ تھے، انصار تھے۔ تو کعب ابن مالک کو تھوڑا اطمینان ہوا، میرے ساتھ 2 اور بھی۔ اس طریق پر کہ جو معشوق ہے، جس کو بندہ بہت زیادہ چاہتا ہے، وہ بات نہ کرے، وہ دیکھے نہ، وہ نظر پڑ جائے تو چہرہ پھیر لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے سامنے آتا تھا، جان بوجھ کر اللہ کے نبی رخ پھیر لیتے تھے، میں سلام کرتا تھا، آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا کہ کہیں آہستہ سے جواب دیا جا رہا ہو، لیکن ہونٹ بھی ہلتے نہیں تھے۔ زندگی اجیرن بن گئی تھی، بہت زیادہ پریشانی، مشکل، یہاں تک کہ اس حال میں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن تک کوئی صحابی بات کرنے تیار نہیں، اللہ کے نبی دیکھنے تیار نہیں۔ اس بیچ میں مدینہ منورہ میں جو تاجر آتے تھے سامان بیچنے کے لیے، ان میں ایک تاجر آیا، اس نے کعب ابن مالک کا پتہ پوچھا، لوگوں نے بتایا۔ وہ کعب ابن مالک کے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا خط دیا۔ کعب ابن مالک نے کھولا، دیکھا، اس میں لکھا تھا تمہارے مالک تم سے ناراض ہے، تم کو دور کر دیا ہے، تمہیں الگ کر دیا ہے، تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے۔
تم اگر چاہو تو ہمارے ملک میں آ جاؤ، تمہاری مدد کی جائے گی۔ کعب ابن مالک رو پڑے، میں اس مقام پر آ گیا کہ کفار میرے بارے میں لالچ کرنے لگے، مجھے بہکانے کے لیے تیار ہو گئے، میں وہاں پہنچ گیا۔ چل رہے تھے، راستے میں تنور تھا، روٹی پکنے والا، وہ خط اس میں ڈالا، اور ایک ہی کام تھا، وہ دو صحابی جو اور تھے وہ گھر سے نکلنا انہوں نے بند کر دیا تھا، وہ ذرا عمر والے تھے۔ ہلال ابن امیہ تو بہت زیادہ عمر والے تھے، مرارہ ابن ربیع ان سے ذرا کم تھے، اور یہ جوان تھے کعب ابن مالک۔ یہ جوان ہونے کی وجہ سے نکلتے تھے، مسجد نبوی میں، راستے میں، بازاروں میں، سب جگہ آتے جاتے تھے۔ وہ دونوں اپنے گھر میں رہنے لگے۔ 40 دن ہو گئے تو کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن 40 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک صحابی میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہونے لگے، ہو سکتا ہے توبہ کی قبولیت کی بشارت لے کے آئے ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی بلا رہے ہوں۔ لیکن وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ بیوی سے بھی الگ ہو جائیں۔ گھر میں تھے، بیوی بھی تھی، کہا بیوی سے الگ ہو جائے۔ تو کعب ابن مالک نے سوال کیا، الگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں، آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ یعنی سوال یہ بتلاتا ہے اللہ کے نبی اگر بیوی کو طلاق دینے کی ہدایت دیتے تو اس کے لیے بھی تیار تھے۔ سچائی بولنے کی وجہ سے 40 دن تک کوئی بات کرنے، کوئی لین دین کے لیے تیار نہیں، تک یکا وہ تنہا پڑ گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا، میرے ایک رشتے کے بھائی تھے قتادہ، میں ان کے پاس گیا، وہ باغ میں تھے، میں باغ کود کر کے پھلانگ کر کے گیا اور قتادہ سے سلام کیا، بات کرنے کی کوشش کی، وہ میری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ میرے رشتے کے بھائی بھی تھے، میرے دوست تھے، میں بہت دیر تک بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بات نہیں کیے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے نبی کی شان میں کبھی گستاخی کی؟ کیا اسلام کے خلاف میں نے کچھ کیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت اصرار کیا تو اتنا کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ میں مایوس ہو کر کے وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ اب بیوی سے بھی الگ رہنے کی ہدایت آ گئی۔ میں نے بیوی سے کہا تم اپنے امی کے یہاں چلے جاؤ، اپنے امی ابا کے یہاں، نبی کا جب تک حکم نہیں ہوتا تب تک میں پاس نہیں آ سکتا، ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ چلی گئی اپنی ماں کے یہاں۔ باقی اور دو صحابی، اس میں ہلال ابن امیہ تھوڑا عمر والے تھے، ان کی بیوی آئی اللہ کے نبی کے پاس، آ کے عرض کرنے لگی آپ کا حکم ہے، وہ سر آنکھوں پر ہے لیکن میرے شوہر بوڑھے ہیں، ان کو دکھائی بھی کم دیتا ہے، وہ اپنے کاموں کاج خود نہیں کر سکتے، آپ اجازت دیں تو میں خدمت کی حد تک ان کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں خدمت کی حد تک رہو لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئے۔ ہلال ابن امیہ کی بیوی نے کہا نہیں، وہ قریب آنے کی حالت میں بھی نہیں ہے، اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی خدمت کی حد تک رہو۔ یہ سچ بولنے پر آزمائش، ادھر منافقین کے تانے کہ ہم لوگ جو ہے جھوٹ بیان دے کر کے آ گئے، ٹھاٹ میں ہیں، مزے میں ہیں، اور تم بہت نیک بننے چلے تھے اور سچائی کا دامن تھامنے چلے تھے اور تمہارے لیے یہ مصیبت آ گئی۔ ادھر منافقین کے تانے، ادھر ایک تنہائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نقشہ کھینچا ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت
زمین بہت زیادہ بڑی ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی. یہ اللہ فرماتے ہیں, یہ کعب ابن مالک کا بیان نہیں, یہ اللہ فرماتے ہیں زمین بہت بڑی تھی لیکن ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. وضاقت علیہم الارض وضاقت علیہم انفسہم, اور ان کی جان ان پر بھاری تھی. یعنی آدمی جب ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اسلام اگر نہیں ہے تو خودکشی کرتا ہے, اسلام ہے تو خودکشی حرام ہے, اس کو زندگی گزارنا پڑتا ہے ڈپریشن میں, ٹینشن میں, اسٹریس میں, اس کو بہرحال زندگی گزارنا. تو 40 دن تو یوں گزرے, 10 دن اور گزرے بغیر بیوی کے. کعب ابن مالک اپنی بیوی کو انہوں نے بھیج دیا اور تنے تنہا گھر میں رہتے تھے, کبھی نکلتے کبھی گھر میں رہتے, رونا دھونا, اللہ سے گڑ گڑاتے, روتے مانگتے, یہاں تک کہ 50 دن پورے ہو گئے. اور 50ویں دن رات میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نازل کیا ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ قبول کی. ان اللہ هو التواب الرحیم, اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے, رحم کرنے والے. یہ آیت رات میں نازل ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد یہ آیتیں موجود صحابہ کو سنائیں. بھئی ان 3 مخلص میرے ساتھیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی ہے. صحابہ اکرام نے اجازت چاہیے ان کو جا کر کے سنا دیں, اللہ کے نبی نے اجازت دی تو صحابہ اکرام دوڑے مسجد سے ان کو سنانے کے لیے. کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ کر کے قبلہ رو بیٹھ کر کے اللہ کی طرف متوجہ تھا, رو رہا تھا. کعب ابن مالک کی طرف 2 صحابی دوڑ رہے تھے. روایت میں ہے کہ وہ 2 صحابی کوئی معمولی نہیں تھے جو دوڑ رہے تھے, وہ ابو بکر و عمر تھے. اور ابو بکر و عمر کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر ایک صحابی ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور زور سے اعلان کیا, کعب ابن مالک خوشخبری ہو تمہارے لیے, توبہ قبول ہو گئی. ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے وہ آواز پہنچ گئی, کعب ابن مالک کے کانوں سے ٹکرائی, وہ سجدے میں گر پڑے. پھر یہ صحابہ آئے, خوشخبری سنائی, اور پھر مصافحہ, معانقہ. 50 دن گزرنا یہ الگ بات ہے, لیکن قرآن مجید میں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آ جانا قیامت تک کے لیے. اور جب یہ آیت پڑھی جائے گی کعب ابن مالک کا تصور آ جائے گا, ہلال ابن امیہ کا اور مرارہ ابن ربیع کا ذکر خود بخود آ جائے گا. قرآن میں ان کا تذکرہ کا آ جانا یہ بہت بڑی بات تھی. خیر, کعب ابن مالک اٹھے اور وہاں سے مسجد نبوی آئے, چلے آئے. اللہ کے نبی ابھی مسجد میں تھے, صحابہ بھی موجود تھے. کعب ابن مالک اندر داخل ہوئے, حضرت طلحہ قریب میں تھے, وہ اٹھ کر کے انہوں نے چمٹا لیا. یہ اس لیے کہ خوش نصیب صحابہ ہیں, ان کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. اب ہر صحابی ملنا چاہتا ہے, گلے لگنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی کے قریب گئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے خوشی سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کعب ابن مالک کو اطمینان نہیں. کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یہ توبہ کی قبولیت کی بات آپ کی ہے یا میرے خدا نے بھیجی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, میری نہیں, میری ہوتی تو 40-50 دن پہلے ہو جاتی, یہ تو اللہ نے بھیجی. یہ 50 دن زندگی کے کیسے گزرے ہوں گے, 50 سال سے زیادہ کٹھن گزرے ہوں گے, لیکن ثابت قدمی,
سچائی پر ثابت قدمی، امتحان میں ثابت قدمی۔ کسی ملک کے بادشاہ کا خط آتا ہے تو وہ آنکھ کے حوالے ہوتا ہے، میں اپنی سچائی پر قائم ہوں، مجھے کسی لالچ نے مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، کھینچ نہیں سکتا۔ آزمائش کا دور ختم ہوگا، ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا، اور اس پر بس نہیں کیا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قیامت تک آنے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں رہو۔ گویا ان تینوں کی صحبت اختیار کرنے کا اس زمانے میں اور اس کے بعد قیامت تک جو سچ بولنے والے ہیں، نیک ہیں، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے یہاں ہم لوگوں پر کبھی نیکی غالب آتی ہے، کچھ ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور اس عزم کیے ہوئے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑی آزمائشیں آئی بس راستہ پلٹ لیا۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یار اب کے رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں گے، فجر میں آیا کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جذبہ رمضان میں پیدا ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد 2-1 دن باقی بھی رہتا ہے، لیکن 2-1 دن میں تھوڑی آزمائشیں آتی ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح ہوتی ہے، اس میں لاپرواہی، غفلت ہو جاتی ہے، پھر الٹے راستے واپس ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثابت قدمی شرط ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور وہ اس پر قائم رہ گئے۔ لاکھ تلوار رکھ کر کے کہا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لو، اس نے کہا نہیں، میرا رب اللہ ہی ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اسی پر قائم رہا تو اللہ فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آتے ہیں اس کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں فرمایا سچائی نجات دیتی ہے، چاہے وہ مقدمات میں ہے، کورٹ میں ہو، کچہری میں ہو، یا وہ گھر کے اندر ہو۔ جی، میاں بیوی کے اختلاف میں ماں کی بات اگر سچ نہیں ہے تو ڈنکے کی چوٹ بولنا چاہیے، یہ آپ کی بات امی، آپ کی بات یہ صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، سچائی اور عدل پر قائم رہو۔ اگر اس پر قائم رہنے میں نقصان تمہاری ذات کا ہوتا ہو یا تمہارے ماں باپ کا ہوتا رہے، لیکن تم سچائی اور عدل والے راستے پر رہو۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، خصوصیت۔ اور سچائی میں آزمائش ضرور ہوگی، کامیابی یقینی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی، سچائی نجات دیتی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نجات ملے گی، کامیابی ملے گی۔ شرط ہے ثابت قدمی، آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے، واپس نہیں لوٹنا چاہیے۔ ان تینوں کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ اس کے اندر آیا تو اس سورت کا نام ہی سورہ توبہ پڑ گیا۔ انسان چاہے کتنا ہی گناہ کر لے، وہ سچائی کے ساتھ صدق دل سے، اخلاص سے اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے گناہوں کا اعتراف کرے، توبہ کرے، استغفار طلب کرے، استغفار چاہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا نزول نہیں ہے اس لیے اس کی اطلاع نہیں دی جائے گی، لیکن اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے رمضان کا، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش مارتا ہے۔ رات کی تاریکی میں سحری کے موقع پر تہجد کی ادائیگی کے بعد مانگنے کی عادت بنانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچائی کے راستے پر، عدل و انصاف کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ثابت قدمی ہم سب کے حق میں مقدر فرمائے، آزمائشوں میں گھبرانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شازیہ فاطمہ نامی خاتون کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل نصیب فرمائے، علاج کے اسباب مہیا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، نیک بندوں کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ دینی مجالس میں اے اللہ بیٹھنا ہم سب کے حق میں مقدر فرما، اپنے ایمان کو مضبوطی والے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی کمزوری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اعمال میں جان پیدا فرما، عبادتوں میں جان پیدا فرما، نمازوں میں چاشنی پیدا فرما، رکوع و سجدے میں حلاوت پیدا فرما، قیام میں حلاوت پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں اس بدن کو تھکنے کے لیے ہم سب کے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، نمازوں کو، روزوں کو، ذکر و اذکار کو، تلاوت کو قبول فرما، قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو معمور فرما، قرآن کا پڑھنا بھی ہمیں نصیب فرما، سمجھنا بھی نصیب فرما، عمل کرنا بھی ہمارے حق میں مقدر فرما۔ اے اللہ خیر کے راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، برائی سے ہماری حفاظت فرما، گناہ سے ہماری حفاظت فرما، وساوس سے حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، نفس کی نفسانیت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، گھروں میں دین کو زندہ فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، نمازوں اور تلاوت کا اہتمام گھروں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کے لیے آخر سانس تک ایمان پر قائم رہنا مقدر فرما۔ اے اللہ فتنوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔